السلام علیکم، ہائی ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے، آمین۔ ابھی رمضان کا یہ سیکنڈ عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، اور بس یہی دعا ہے کہ جو باقی روزے رہ گئے ہیں وہ بھی خیریت سے گزریں، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں اور ہماری دعائیں قبول فرمائے۔ اور روزے کا مقصد ہوتا ہے اپنے نفس پہ قابو کرنا، یعنی کہ بھوک پیاس کے علاوہ اپنے نفس پہ قابو کرنا، اپنے غصے کو کنٹرول کرنا، یعنی جن باتوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش ضرور کریں۔ انسان ہیں ہم لوگ، ظاہر ہے ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، اور کوشش کے باوجود بھی ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، اور بہت سے برے کام ہیں جو کہ انسان نہیں کرنا چاہتا لیکن وہ ہو جاتے ہیں ہم سے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں لوگوں کم از کم لوگ کوشش ضرور کرتے ہیں، لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم غلط کام نہ کریں، ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں۔ تو بس دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہمارے گناہ معاف کرے، ہماری آزمائشیں اور تکلیفیں دور کرے، اور جو بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ امن قائم رکھے اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو جناب میں جا رہی ہوں آئرلینڈ۔ ایکچولی میں نے یہ بلاگ کچھ دیر پہلے ایڈٹ کر کے رکھا ہوا تھا، اور کیونکہ میں پاکستان بھی گئی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے تھوڑے سے بلاگ ایڈٹ کیے ہوئے تھے، اور بس پھر مجھے وہی بات ہے کہ تھوڑا سا دیر بھی ہو جاتی ہے۔ تو میں پاکستان سے کینیڈا جب واپس آئی ہوں تو 5-6 دن کے بعد میں آئرلینڈ چلی گئی تھی، تو یہ بلاگ تھوڑا سا پیچھے چلا گیا، تو مجھے بس یاد نہیں رہا، اور میں پھر آئرلینڈ آ کے تو یہاں پہ میں نے کوئی تھوڑے سے جو بھی میں باہر گئی ہوں یا تھوڑا سا میں نے بلاگ شیئر کیے تھے، تو پھر ایک دن میری نظر پڑی، میں نے کہا اچھا یہ تو میں نے شیئر ہی نہیں کیا اپنا ٹریول بلاگ، میرا فرسٹ ٹرپ کہہ سکتے ہیں، آئرلینڈ کا فرسٹ میرا ٹور تھا۔ تو خیر میں نے سوچا چلو کوئی بات نہیں، ابھی اتنی بھی دیر نہیں ہوئی ہے تو میں یہ تو کم از کم یہ تو شیئر کروں، ابھی پاکستان والے تو بہت سارے رہتے ہیں۔ تو خیر یہ میرا ایکسپیرینس اچھا ہی رہا، مجھے تھوڑی سی ٹینشن تو تھی، تو بہرحال یہ کہ پی آئی اے پہ ہم لوگ جاتے تھے تو مجھے کافی عرصے کے بعد کسی اور ایئر لائن پہ جانے کا مجھے موقع ملا، تو مجھے اچھا لگا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ ٹی وی بھی تھا کیونکہ پی آئی اے میں تو ایک زمانہ ہو گیا ٹی وی مطلب ہے ہی نہیں نا بالکل، تو اس وجہ سے خیر یہاں پہ میں نے تھوڑی سی اپنی پسند کی ایک آدھ مووی دیکھی، اور خیر ان کا کھانا وانا تو میں اب کیا کمپیئر کروں پاکستان سے۔ انہوں نے ایک براؤنی دی تھی اور جوس دیا تھا، مطلب اسنیکس کے اس میں نا، تو پھر اس کے بعد سب لوگ کھانا وانا کھا چکے تھے، اور مجھے پتہ ہی نہیں، مطلب میں جاگ رہی تھی ویسے، لیکن کوئی لوگ مانگ رہے تھے، ان کو دے بھی رہے تھے، اور اس کے بعد جب سب چیزیں وہ واپس لے کے جا رہے تھے میں نے کہا ہے مجھے تو کھانا ملا ہی نہیں، اور آلموسٹ سب کھا چکے تھے، تو پھر خیر میں نے ان سے مانگا تو انہوں نے مجھے دے دیا۔ تو یہ کچھ ویجی ٹائپ چیز تھی، مجھے نہیں پتا کیا تھا، مجھ سے تو اتنا کھایا بھی نہیں گیا نا، تو میں نے بس پھر ایک کرسون کے اوپر وہ لگا کے نا کیا کہتے ہیں جیم اور بٹر وہ کھا لیا بس۔ تو مجھے بہرحال پھر اس ٹائم پی آئی اے کی قدر محسوس ہوئی تھوڑی سی، کہ پی آئی اے کا کھانا بہرحال بہت اچھا ہوتا ہے، باقی تو چلے چیزیں اپنی جگہ وہ ہے نا، کہ ان کی جو اندر سیڈس وغیرہ اور ان کی باقی چیزیں مطلب تھوڑا سا وہ ہم کہتے ہیں کہ بھی کیا ہے، لیکن بہرحال جو بھی ہے تو خیر یہ بھی مجھے جو ہے اچھا لگا، ایکسپیرینس بہت اچھا لگا۔ پلین چھوٹا تھا، ظاہر ہے پی آئی اے کا تو بہت بڑا ہوتا ہے نا، یہ چھوٹا تھا، تو بہرحال یہ ویسے بھی ٹائم کا بھی ہے کہ پی آئی اے پہ ہم لوگ جب ڈائریکٹ فلائٹ پہ جاتے ہیں تو 13-14 گھنٹے لگتے ہیں، تو یہ آئی تھنک 7 یا 8 گھنٹے کا سفر تھا، اور ظاہر ہے ڈائریکٹ ہی تھا، تو مجھے بہرحال اچھا لگا۔ اور فرسٹ ٹائم میں اکیلی جا رہی تھی، کیونکہ میں ہمیشہ بچوں کے ساتھ میں نے ٹریول کیا ہے، تو فرسٹ ٹائم تھوڑی سی مجھے ٹینشن بھی تھی، اور یہ بھی تھا کہ میں نے سنا ہوا تھا، بچے بھی باتیں کرتے ہیں اور اس طرح مطلب لوگوں کے ایکسپیرینس سنے ہوئے تھے کہ یورپ والے سم ٹائمز تنگ بھی کرتے ہیں اسپیشلی مسلمس کو، تو مجھے وہ بھی تھوڑا سا ٹینشن تھی اس چیز کی بھی۔ تو خیر اور 2018 میں ہم لوگ گئے تھے تو ہمیں کوئی ایسا برا ایکسپیرینس تو نہیں ہوا، لیکن تھوڑا سا ایک آدھ جگہ پہ ہمیں تھوڑا سا وہ ہوا کہ وہ زیادہ ہی چیکنگ کر رہے تھے، لیکن چلے کوئی نہیں، مطلب اللہ خیر کرے، مطلب آگے بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر ہی کرے گا، تو کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہوئی، بہرحال بہت آرام دہ سفر تھا۔ تو یہ ہم لوگ آئی تھنک ٹائم سے ہی پہنچ گئے تھے۔ باقی یہ کہ سردی ہوتی ہے آج کل، ظاہر ہے فیبرری کے سٹارٹ میں گئی تھی، بالکل سٹارٹ میں گئی تھی، تو آئرلینڈ میں بھی سردی ہوتی ہے، اور ٹورنٹو میں تو خیر مطلب کیا کہتے ہیں کہ اسٹارم آ رہے تھے اور اس طرح مطلب، تو بہرحال یہاں پہ آئرلینڈ میں تو بارش ہی ہوتی رہتی ہے، جب سے میں آئی ہوں بارش ہی ہو رہی ہے، اور سردی اتنی نہیں ہے کینیڈا جتنی تو بالکل بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ سنو بھی بہت ہی کم سنائی ہوتی ہے، میرے ہوتے ہوئے تو بس بارش ہی ہوتی رہی ہے، میرے خیال میں پورا مجھے 1 منتھ ہو گیا ہے،
تو ہاں تقریباً منتھ ہو گیا ہے، تو اس میں کہہ لیں کہ بارش ہی ہوئی ہے. سورج تو شاید ہی کبھی دیکھنے کو ملا ہے، مطلب 3 یا 4 دفعہ میں نے سورج دیکھا ہے. خیر ہم خیر خیریت سے پہنچ گئے تھے، اور یہ ہم نے وہاں پہ ایئرپورٹ پہ میری بیٹی اور داماد آئے ہوئے تھے. چھوٹی بیٹی بھی ادھر ہی گئی ہوئی تھی تو وہ بھی آئی ہوئی تھی. تو پھر ہم نے یہ پیزا انجوائے کیا. بہت ٹیسٹی پیزا تھا، پاپا جانس کا پیزا تھا، تو خیر مجھے بہت اچھا لگا. اور باقی یہ کہ یہ ایئرپورٹ چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، کوئی اتنا بہت بڑا نہیں ہے جیسے پی ایس این ایئرپورٹ ہے ٹورنٹو کا، مطلب وہ تو بہت بڑا ہے، لیکن یہ بھی ٹھیک تھا مطلب. لیکن خیر وہ میں نے گھوم پھر کے تو نہیں دیکھا، تو خیر مجھے تو اچھا ہی لگا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ میرا سفر اچھا گزرا تھا، تو مجھے اس لیے سب کچھ ہی اچھا لگ رہا تھا. خیر ہم خیریت سے گھر پہنچ گئے تھے، اور تقریباً 12:30 بجے رات کو مطلب ہم گھر گئے تھے. 12:30 یا 1 بجے پھر ہم نے چائے پی گھر جا کے. اور اب یہ نیکسٹ ڈے کے کلپس ہیں، ملے جلے جو کلپس ہیں نا وہ میں نے ایڈ کیے ہیں اس میں. تو یہ بیٹی نے پتہ نہیں یہ ہمارا یہ کیا لنچ تھا یا بریک فاسٹ تھا، پتہ نہیں کیا تھا، جو بھی تھا. تو خیر پھر میں نے یہ اپنی جو ایک میری بہت ہی فیوریٹ سیریز ہے واکنگ ڈیڈ، میں نے یہ وہ سٹارٹ کر لی دیکھنی. لیکن وہ میں نے کچھ ہی ایپیسوڈ دیکھی تھی، پھر اس کے بعد ٹائم ہی نہیں ملا نا. تو یہ میری بیٹی نے کھانا وانا بنایا تھا. اور یہ مطلب میری بیٹی ایکچولی میری بیٹی کی ڈیلیوری تھی، میں اس لیے آئی تھی تو یہاں پہ آئرلینڈ. اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ آئیں، تو اس وجہ سے پھر مجھے آنا پڑا. تو الحمدللہ اس کا بیٹا پیدا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو صحت والی لمبی زندگی دے اور اس کی قسمت اچھی کرے، نیک کرے، اس کے لیے بہت زیادہ دعا کریں. تو خیر یہ اس کی پیدائش سے پہلے کی تھوڑے تھوڑے سے کلپس ہیں. تو خیر الحمدللہ سب کچھ ٹھیک رہا، ایزی ٹائم گزر گیا، اور الحمدللہ خوشی اللہ تعالیٰ نے دکھائی، تو اللہ کا بہت شکر ہے. تو بہرحال بہت زیادہ جگہوں پہ تو میں نہیں گئی ہوں ابھی، مطلب میرے ظاہرہ چھوٹا سا بیبی گھر میں ہوتا ہے، اور جن کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ بھی بیبی کے ساتھ بزی ہوتے ہیں، تو میں تو نہیں جا سکتی یہاں پہ اس طرح اکیلے خود. حالانکہ چھوٹی بیٹی تو ہے یہاں پہ، لیکن بس چھوٹا بچہ جب گھر میں ہوتا ہے نا تو پھر بہت سارے کام ہوتے ہیں، پھر سب بزی ہوتے ہیں. تو خیر میں تو میرے اپنے ہیلتھ ایشوز ہیں، مجھ سے اتنا کام تو ہوتا نہیں ہے، لیکن پھر بھی جتنا میں کر سکتی تھی تھوڑی بہت کوکنگ، یا جیسے مطلب بیبی کو اٹھا لیا، کچھ تھوڑا بہت کام، تو اس طرح بس. تو تھوڑا بہت باہر جاتے رہے، بیچ میں چکر لگائے ہیں، شاپنگ بھی کی، اور لیکن بہت گھومنے وہ اس کا وہ نہیں تھا کہ اتنا مطلب گھوم سکیں یا بہت ساری جگہیں ایکسپلور کر سکیں، کیونکہ ایک تو یہاں پہ سردی ہے، اور دوسرا مطلب ظاہر ہے ابھی وہ نہیں ہے اس طرح، مطلب میری بیٹی بھی ابھی اس طرح تو نہیں کہ فٹافٹ بھاگ دوڑ کر سکے، تو سب بزی ہوتے ہیں. اور لیکن یہ کہ شاپنگ کے لیے ڈفرینٹ جگہ پہ جو فیمس 3-4 جگہیں ہیں نا، بس وہاں پہ ہم لوگ گئے، مال وغیرہ گئے ہیں. تو ایک ہی جگہ بھی بعض دفعہ 2-3 دفعہ گئے ہیں. تو بہرحال یہ جو بھی تھا مطلب یہ کہ میں نے یہاں پہ تھوڑا بہت دیکھا، اور میں نے ویڈیوز بھی بنائی ہیں، وہ تھوڑی بہت میں نے شیئر بھی کی ہیں. آگے بھی تھوڑی بہت جو جہاں پہ ہم گئے تھے وہ بھی شیئر کروں گی. تو یہ ویڈیو میری رکھی ہوئی تھی، میں نے سوچا کہ چلو میری ٹریول ویڈیو یہ تو ہونی چاہیے. تو وہ ایڈٹ کی تھی، وائس اوور کرنے والی تھی، اور اسی وجہ سے میں نا بس تھوڑا سا میرا یہ جو ولاگس کا وہ ہوتا ہے وہ رہ جاتا ہے. تو میں نے 1-2 ویڈیوز میں میوزک وہ کیا کہ میں نے کہا چلو میوزک چلا دیتی ہوں، تو وہ میرا کاپی رائٹ آ گیا. ابھی مجھے وہ بھی فکس کرنا ہے. خیر مجھے نہیں پتا کہ میں کیا کروں کیونکہ وائس اوور کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال یہاں پہ آ کے خوشی ہوئی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے خوشی دکھائی. تو سب سے بڑا کام تو یہی تھا جس کی وجہ سے میں آئی تھی. تو خیر باقی یہ کہ ہلکا پھلکا جو سیر سپاٹا ہے، مطلب تھوڑی بہت شاپنگ اور مالز اور یہ وہ وہاں پہ ہم جاتے رہے. تو بہرحال باقی بھی ویڈیوز میں شیئر کروں گی انشاءاللہ. اور ابھی رمضان کا 3rd عشاء بھی سٹارٹ ہونے والا ہے، تو کوشش ہوگی کہ میں ویڈیو جلدی شیئر کر دوں. اور یہ کہ مجھے اور میری فیملی کو اور میرے نواسے کو اور میری پوتی کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، میرے ابو کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.